तकसीम हिंद के दौरान दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत हुई। क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों ख़ानदानों की पाकिस्तान की तरफ हिजरत और अपने लहू से इस वतन की आबियारी। पाकिस्तान हिजरत करने वाले उन्हीं ख़ानदानों में सैयद मुश्तबा का ख़ानदान भी शामिल था, जिन्होंने जौनपुर से हिजरत की और बंगाल के रास्ते कराची मुंतकिल हुए। हिजरत के दौरान क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, उनका अहवाल जानते हैं उन्हीं की सुबह। 1857 में अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर बाकायदा काबिज हो गए। के साथ तहरीक आज़ादी का आगाज हो गया। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों से आज़ादी के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी, मगर वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता ये बात मुसलमानों पर वाज़े कर दी कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। इसी बात ने और मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखकर एक नए मुल्क का ख्वाब देखना शुरू किया। 23 मार्च 1940 में लाहौर में होने वाले मुस्लिम लीग के सालाना जलसे के बाद तहरीक ने जोर पकड़ा और आखिरकार अगस्त 1947 में तकसीम के नतीजे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सूरत में दो नए ममालिक ने जन्म लिया। लाखों अफराद ने हिजरत की और इस वतन की आबियारी अपने लहू से की। हिजरत करने के अलावा बहुत से मुसलमानों ने पाकिस्तान आने की बजाय हिंदुस्तान में ही रहना मुनासिब समझा, मगर तकसीम के कुछ ही अरसे बाद कुछ को ये एहसास हुआ कि हिजरत करने में ही आफियत थी। इसी बात के पेश नजर 50 की दहाई के अवाइल में बहुत से खानदानों ने पाकिस्तान की जानिब हिजरत की। इन्हीं खानदानों में से एक खानदान सैयद मुज्तबा हुसैन का भी था, जिन्होंने जौनपुर से हिजरत की और बंगाल के रास्ते कराची मुंतकिल हुए। इस दौरान क्या क्या वाक़यात रूनुमा हुए, उनका अहवाल जानते हैं उन्हीं की ज़बानी कहानी पाकिस्तान की में। पैदाइश तो है मेरी 10 जनवरी 1933 को हुई थी। तकरीबन कोई 9th-10th क्लास में आया हूँ तो मुझे पता लगा कि कोई एक तहरीक सी चल रही है। फिर मैंने कहा ये तहरीक है क्या। कुछ लोगों से मैंने पूछा, कुछ जो हमारे जो ग्रुप के लड़के थे उनसे, कि हमने कहा यार ये तहरीक वही क्या चीज़ है। तो वो कहने लगे कि यार असल में हिंदुओं में और मुसलमानों में कुछ गड़बड़ हो रही है और वो अब कह रहे हैं कि हम इकट्ठा नहीं रह सकते। नतीजा ये है कि ये इसके बंटवारे तक की नौबत आ गई और 14 अगस्त 1947 को मैं मैट्रिक पास कर चुका था। और फिर ये हुआ कि मैट्रिक पास करने के बाद दाखिला जो मेरा हुआ वो RSKD इंटर कॉलेज में हुआ, जो राष्ट्रीय सेवक संघ का कॉलेज था। कट्टर किस्म के सारे वहाँ पर हिंदू प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल भी RSKD का था। हमारा उर्दू का प्रोफेसर भी वो राष्ट्रीय सेवक संघ का था। तो हमने कहा यह तो बहुत काम ख़राब हो गया यार, हम इस कॉलेज में दाखिल हो गए तो यहाँ हमारे साथ ये हशर हमारा क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो इब्तिदा हुई है वो हुई है पंजाब में और बंगाल में, और बहुत आखिर में यूपी में शुरू हुए हैं। इसीलिए यूपी के लोग बहुत देर में मुहाजिर होके आए हैं यहाँ। अभी तक जौनपुर में बिल्कुल सुकून था, बहुत छोटा सा शहर था, वहाँ बड़े पुरसुकून लोग रहते थे। अलबत्ता एक दिन ऐसा हुआ कि करीब ही मस्जिद थी जिसे कहते हैं अटाला मस्जिद, बहुत बड़ी वो मस्जिद थी। उसकी एक ख़ास खसूसियत ये थी कि उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे, इसलिए ताकि वो फ़कीर गरीब जिनका कोई मकान नहीं है, जिसकी मर्ज़ी है वो आकर रहे, ना कोई उसका कहना चाहिए कि अलॉटमेंट करने वाला था, ना कोई कब्ज़ा देने वाला था, जो जिसकी मर्ज़ी है चला जाए। वहाँ से पहली बार झगड़ा हो गया मुसलमानों और हिंदुओं का, क्योंकि वो हिंदू भी वहाँ आए फ़कीर रहने के लिए, मुसलमान भी आए। अब वो जिसमें रहता था मुसलमान वो गया था कहीं भीख मांगने, वो हिंदू वहाँ घुस गया था और निकल नहीं। नतीजा कि वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ है। जब झगड़ा शुरू हुआ तो सबसे पहले तो हमारा कॉलेज बंद हो गया कि कहीं यहाँ भी वही फसाद ना हो जाए, यहाँ तो लड़के हिंदू मुसलमान सभी आ रहे हैं। फिर उन्होंने एक तरकीब ये किया कि बाल्टी में पानी डाल के और पानी में मिर्चें घोल के, और वो पिचकारी जो होली में ये खेलते थे सारे, वो पिचकारी लेके और घूमते रहते थे।
جہاں کہیں مسلمانوں کا مکان نظر آتا، دروازہ کھڑکیاں کھلی ہوئی، وہیں وہ فائرنگ اس کی کرنا شروع کر دیتے، اور وہ پانی اندر جب جاتا، مرچوں کا اگر کوئی بھی سامنے ہو، آنکھوں میں پڑتا ہو تو اندھا ہو جاتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں نے گھر کا دروازہ ہی بند کر دیا، کھولنے ہی بند۔ اب لڑکے بچے کیسے نکلے ہیں، مرد کیسے نکلے ہیں، اور سودا سلف کس طریقے سے لائیں، یہ مسئلہ، اس میں پھر مار پیٹ جو شروع ہوئی ہے دکانوں پر، بازاروں میں، ادھر ادھر دکانوں کا لوٹنا، بازاروں کا برباد کرنا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قتل و غارت بھی اسی میں شروع ہو گیا۔ اس کے بعد پھر بچوں کا اسکول سے اغوا ہونا اور غائب ہو جانا۔ تو یہ نتیجہ یہ ہو کہ ہندوؤں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم کیا، اور بڑا کہنا چاہیے بڑے قتل ہوئے وہاں پر، کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی ساڑیوں کو جلایا جا رہا ہے۔ پیچھے مسلمان بھی عورتیں ساڑیاں باندھا کرتی تھی، ان کی ساڑیوں میں، لڑکیوں کی ساڑیوں، لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں، ان کی ساڑیوں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اس چیز نے بہت جنم دیا اس چیز کو کہ اب ہمارا گزارا یہاں نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی جلسے جلوس ہو رہے تھے ان سب کو ناکام بنانے میں ہندو بڑی کامیابی سے کام کر رہے تھے۔ اچھا، اب ایک ایسا وقت آیا کہ میرے والد صاحب کی دکان میں ایک خفیہ کمرہ تھا، جہاں پر ہمارے علم میں نہیں تھا، ہمارے یہی پتہ تھا کہ یہاں پر آتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، اور دن بھر کا اخبار اکٹھا کر کے وہاں اکٹھا ہوتے تھے، اور تبصرہ ہوتا تھا، اس پر بیانات لکھے جاتے، تو ہندوؤں میں بڑا کہنا چاہیے کہ خلفشار پیدا ہو جاتا تھا۔ کرتے کرتے آخرکار یہ اطلاع مل گئی کہ بھائی یہاں پر یہ کارروائی کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے، اس لیے کہ میرے والد صاحب کی دکان بالکل کہنا چاہیے کہ تھانے کے سامنے تھی، سامنے تھانہ تھا، والد صاحب دن بھر دیکھتے تھے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیا ہے۔ وہاں سے ایک ہندو سپاہی آیا ہے، ابا پریشان ہو گئے کہ یہ مسئلہ کیا بنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات یہی ہے، چنانچہ ابا نے تو اسی وقت فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو جو کچھ بھی ہوگا دیکھیں، اب چلیں اپنے ملک میں۔ نتیجہ یہ ہوا قافلے تیار ہوئے، تو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے یہ ہوا ہے، تو ابا تو تمہارے گئے، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں، تیسرے دن تم لوگ پاکستان آ جانا، میں تمہارے پھوپھا کو کہہ کے جا رہا ہوں، وہ تم لوگوں کو بارڈر تک پہنچا دیں گے، مونا باؤ تک۔ اب چونکہ سارے بارڈر بند ہو چکے تھے، صرف بنگال کھلا ہوا تھا، اس لیے بنگال کے علاوہ ہمارے لیے راستہ ہی کوئی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پھر اپنے شہر سے سب کچھ چھوڑ کے، گھر والوں کو چھوڑ کے آخرکار چلے۔ وہ میری اماں کو کہہ گئے تھے دیکھو، ایک گلاس، ایک یا 2 گیلن پانی کا، ایک جوڑا کپڑا اپنا اور بچوں کا سب کا، اور اس کے علاوہ 1-2 پلیٹ اور چمچہ بس، اور روٹی ووٹی کچھ لانے کی ضرورت نہیں، شیرمال بنوا لینا، کنسٹر بڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھر کے وہ رکھ لینا اپنے پاس، اب بس وہی کھا کے، کیونکہ کوئی تقریباً 2 دن لگے تھے چٹاگانگ پہنچتے ہوئے، تو اس دوران کھانے پینے کا بس ہی راستے سے کچھ لے کے نہ کھانا، کیونکہ ہندوؤں کا اسٹیشن سر آئے گا بیچ میں۔ چلے گئے ہم اللہ کا نام لے کے، پہنچے، خیر وہاں ابا مل گئے، ہمارے ابا نے پھر ہمیں چٹاگانگ، وہ ہے گنگا باڑی وہ کہلاتی تھی، پتھر گٹا علاقہ تھا اس کا، دریائے کرنا پھولی کے کنارے وہ آبادی تھی، تو اس آبادی میں بہت سے لوگ رہتے تھے، بنگالی بھی، بہاری بھی، ہندوستانی بھی، جو مہاجر تھے ادھر وہ کرائے پر انہوں نے دیا ہوا تھا ان کو۔ اس باڑی میں رہے ہم، اور باڑی میں رہنے کے بعد پھر ہمیں وہاں سکون نہ ملا، تو اچانک مجھے وہاں پر ایک بیماری ہوئی، کالا زار بیماری تھی، وہ ایسی تھی کہ مجھے 1 مہینہ سویرے شام انجیکشن لگتا رہا ہے، شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس وید نے، یہ وید علاج کر رہا تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، تو وید نے کہا کہ دیکھیں آپ یہ اب بنگال چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو یہاں کی آب و ہوا سوٹ نہیں کر رہی ہے، اگر اب آپ کو اٹیک ہوا نا تو آپ بچیں گے نہیں۔ ابا کو بتایا بھی، ابا نے سن کے گھر آیا، اب گھر آ کے ایک اور پریشانی شروع ہو گئی کہ اب کیا کریں، یہاں سے کیا لے جائیں اور کیا رکھیں اور کیسے جائیں۔ بہرحال کراچی پہنچے، کراچی آ کے وہاں رہ گئے۔ اب کراچی رہنے کے نتیجے میں یہ ہے کہ وہاں پر
یہ مسئلہ ہمارے لیے بہت بڑا بن گیا تھا کہ کس علاقے میں رہیں، کہاں رہیں، ہے ہمارے پاس کیا، ہم لے کے کیا آئے ہیں، نہ سردی کے کپڑے نہ گرمی کے کپڑے، وہی کپڑے ہیں جو ہم دھو کے پہنتے ہیں، عورتوں کے نہ نہانے کا بندوبست تک نہ رہنے کا بندوبست، کریں تو کیا کریں۔ خیر وہاں جس طرح سے وقت گزرا، اتفاق سے ایک دو پھر میرے ساتھی لکھنؤ یونیورسٹی کے مل گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہاں سے نوکری ملی، نوکری پھر مل گئی مجھے ریاست بھاولپور میں۔ اس وقت ریاست بھاولپور تھی، خانپور ایک چھوٹا سا شہر تھا، وہاں خانپور میں مجھے ایز ٹیچر ملازمت ملی۔ بس اب وہ خانپور کو ہی میں اپنا وطن سمجھتا ہوں۔ نوجوان نسل کے لیے سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ ان کی تاریخ کی کتابیں جتنی ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستان کے اصل مقصد سے آگاہ کریں کہ پاکستان بنایا کیوں گیا تھا۔ جو کچھ اس ملک میں ہمارا ہے وہ ہماری ملکیت ہے اور ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے اس کو گنوانا نہیں ہے۔ اگر گنوا دیا تو اب ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہیں بھی آنے جانے کی، کہیں رہنے کی۔ اس ملک کو اپنا ملک سمجھ کر یہاں کی ہر چیز کی حفاظت کریں، ہر ایک کا خیال کریں، کسی مذہب اور ملت اور فرقے کے دباؤ میں کبھی نہ آئیں، یہ سوچیں کہ وہ پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونا ایک بہت بڑا فخر ہے۔ تو پاکستانی ہیرو سید مجتبیٰ کی ریئل سٹوری آپ نے سنی ہے، کتنی تکلیفوں کے بعد یہ پاکستان ہمیں ملا ہے، یہ وطن ہمیں ملا ہے، اور کتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ یقیناً یہ آزادی کسی نعمت سے کم نہیں ہے عزیر، اور میرے خیال میں اس وطن سے جتنی محبت کی جائے وہ کم ہے۔